پاکستان تحریک انصاف کے والد صاحب یہ کہا جا رہا ہے صاحب کہ وہ شاید حکومت سے بات چیت کرنے میں تیار ہوں. ایک خبر بھی آئی آج جب بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی جو وزیر اعظم کی آفر تھی کہ ہم اب پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں وہ انہوں نے عمران خان صاحب تک پہنچا دی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا وہ اب ایگزیکٹلی بیرسٹر گوہر نے شیئر نہیں کیا. یہ جو سارا معاملہ ہوا انڈیا کے ساتھ اس میں آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی رول تھا, جو ان کا ریاکشن تھا, جو وہ باتیں کرتے رہے, جو بیانات دیتے رہے, وہ آپ کے خیال میں ٹھیک پلے کر گئے ہیں یا ایک موقع تھا اور وہ اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پائے؟ اچھا, میرے خیال میں فاد ہو یہ رہا ہے نا کہ بڑا obvious ہے کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ امیجیٹلی اویلیبل نہیں ہے کنسلٹیشن کے لیے, اور بھی کوئی شاہ محمود قریشی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اتنی بڑی جب ایک دم سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا تو بڑا مجھے obviously نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی از ناؤ ناٹ شیور کہ پوزیشن لینی کیا ہے. اینڈ جو پہلا اسٹیٹمنٹ آیا تھا, آئی ریمبر ڈسکسنگ اٹ ود پی ٹی آئی کے دوست, میں نے کہا یار کہ عمران خان ہوتا نا باہر تو کبھی بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہ آتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اسپیسیفک اباؤٹ واٹ آئی ڈنٹ اگری ود, بٹ وہ بہت obvious, وہ ویکیوم جو ہے نا, لیڈرشپ ویکیوم بہت obvious نظر آتا ہے. اور وہ اس سچویشن کے اندر بھی نظر آیا, جس کلیئرٹی کے ساتھ پوزیشن لینی چاہیے تھی, جس امیڈیسی کے ساتھ فوری طور پہ پوزیشن لینی چاہیے تھی اور کنسسٹنسی کے ساتھ لینی چاہیے تھی, وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اور اس کا جو مین ریزن وہی ہے کہ لیڈرشپ جس کے پاس بڑے سچویشن پہ کامنٹ کرنے کی, پالیسی پوزیشن لینے کا اختیار ہے, وہ اویلیبل نہیں. وہ پوزیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کنسسٹنٹ ہونی چاہیے تھی اور کلیئر ہونی چاہیے تھی, وہ کیا ہونی چاہیے تھی پوزیشن آپ کے خیال میں؟ اس میں تو یار کمال افاد, اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں نا. ایک دفعہ آپ کو باہر کا ملک تھریٹن کرے, آپ کی سوورینٹی کو, آپ کی آزادی کو, آپ کے فزیکل باؤنڈریز کو وہ تھریٹن نہیں کرے, وہ ایکچولی جو ہے وہ کراس کر جائے. اور آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا کے اندر ایک کائنڈ آف ٹیسٹ سا وہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن جو ہیں, بیکاز وہ کشمیر والا جو بارڈر کا ایریا ہے وہاں پر تک چلتا ہے معاملہ, لیکن انٹرنیشنل باؤنڈری جو ہے, جو باقی پاکستان اور انڈیا کے درمیان انٹرنیشنلی ریکگنائز باؤنڈری ہے, اس کی وائلیشن بہت ہی ایک ایکسٹریم سٹیپ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور مجھے تو نہیں لاسٹ ٹائم یاد کہ کب اس کی اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہو. مرید کے لاہور کے بالکل قریب ہے, باولپور کے قریب جو ہے وہ ہٹس ہوئی ہیں, بہت بڑا باقاعدہ ملک کے اوپر جنگ کا حملہ کیا گیا. اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اور میں بولوں کہ آپ کو کوئی پالیسی پوزیشن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آپ کے اندر سے جو دل سے پاکستانی کی آواز نکلتی ہے آپ وہی بول دیں تو وہ خود بہت پالیسی پوزیشن بن جاتی ہے. لیکن وہ تھوڑی ہیزیٹنسی کے اندر رہے. اور جو بھی تحریک انصاف کے, اور آپ کو پتا ہے میں تحریک انصاف کی بہت ساری پوزیشن کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں, لیکن اس سچویشن کے اندر جب باہر والا معاملہ آ جائے نا تو پہلے باہر والے سے نپٹا جاتا ہے, پھر اندر والوں کے اندر کی بحث جو ہے وہ بعد میں دیکھی جاتی ہے. تو جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بیان آیا اور جو بیانات آتے رہے, اس میں وہ جو جھول تھا وہ والا تھا جہاں پہ انہوں نے ہر بیان کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کو جوڑا. اچھا دیکھو, مجھے اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ جی انڈیا نے حملہ کیا ہے اور ہم جو ہے پوری قوم متحد ہے اور ہم اس حملے کا جواب دیں گے, پاکستان دکھائے گا کہ اپنا دفاع کر سکتا ہے, اور پاکستان جو ہے اس صورتحال کے اندر ہماری تمام تر جو بھی اعتراضات ہیں, جو بھی ہمیں ہمارے جائز جو حقوق ہمیں نہیں مل رہے, اس کے باوجود ہم اس وقت ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. اور کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جہاں پر قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, تو جو سب سے مقبول پاکستان کا لیڈر ہے اس کو اس وقت باہر لانا چاہیے تاکہ وہ بھی اس قومی اتحاد کا حصہ بن سکے. اس میں کوئی بات نہیں تھی. جیسے کوشچن آف فریزنگ آپ کیسے کرتے ہیں, آپ اس کو مشروط کرنے کے بجائے آپ اس کو اسی بات کو ایک ایسا سٹیپ بتا سکتے تھے جس سے وہی جو ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ پوری قوم متحد نظر آئے, اس کے اندر بہتری آئے, اس کے اندر اور طاقت پیدا ہو. اب اس میں جو یہ والی بات آپ کر رہے ہیں, اس کے برعکس جو علیمہ صاحبہ نے جو بات کر دی جس پہ بہت شور مچا کہ جی یہ تو مودی کے نواز شریف کی نورا کشتی ہے اور ڈرونز جو ہیں وہ تو فلانے ہیں, یو تھنک اس سے دس کوڈ ہیو بین کمپلیٹلی اوائڈڈ اور اس سے اب تھوڑا سا اس کا نقصان ہوگا؟ دیکھیں ظاہر ہے اگر کلیئر ایک پارٹی پوزیشن لی جائے, اور ایک تو یہ بھی پرابلم ہے نا کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے فات کہ اگر کور کمیٹی بھی کوئی اعلامیہ جاری کر دے
तो उसको हर एक पार्टी पोजीशन नहीं मानता, बिकॉज इस वक्त कोई भी वहां पर नहीं बैठा हुआ, कोई भी इस पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ जिसको सारी पार्टी के वर्कर्स और सपोर्टर्स जो है माने कि हाँ ये लीडर है। तो एक वो जरूर बात है। जाहिर है अगर ये सिचुएशन मुख्तलिफ हो, इमरान खान वहां से एक बयान इशू करे, सबको पता है कि भाई ये पॉलिसी है, फिर कोई भी उससे इख्तिलाफ नहीं करता। हलीमा जो है वो पहले भी मेरी अपनी राय यही रही है, वो एक बहन के तौर के ऊपर मैदान में आई नहीं है। उनके भाई जो हैं वो तकरीबन पौने 2 साल हो गए, बल्कि तकरीबन नहीं पौने 2 साल हो गए असीर हुए हुए। उनका इंटरेस्ट सिर्फ उसके अंदर है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं, वो पीटीआई की लीडरशिप तो है नहीं। तो उनकी स्टेटमेंट को पीटीआई की पॉलिसी समझना मेरे ख्याल में वुड नॉट बी फेयर, लेकिन होता यही है पब्लिक डोमेन के अंदर, ऐसा ही समझा जाता है। तो अब ये जो एक मौका था जिसमें अगर वो उस तरह की पोजीशन बिल्कुल एक अनएम्बिगुअस क्लियर पोजीशन होती तो उसका इम्पैक्ट और होता, वो नहीं हुई फॉर वॉट एवर रीजन। आपने रीजन बता दिया कि कोई क्लियर लीडरशिप नजर नहीं आ रही। जब वो उस तरह की क्लियर पोजीशन नहीं आई और वो इतना ऐसे मौके पे जब सारी कौम जो है वो मुत्तहिद हुई भी थी, तो इससे अब जमात को नुकसान होगा। लेकिन टेम्परेली मुझे बहुत सारे तरीके इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने भी क्वाइटली कहा है कि जी देखें हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और हमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप पूछें कि क्या इससे तरीके इंसाफ की स्टैंडिंग, बिकॉज तरीके इंसाफ की स्टैंडिंग क्या है, इमरान खान की मकबूलियत है। इमरान खान की मकबूलियत के अंदर इससे कोई इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट आया वो भी पता नहीं चलता आजकल इमरान खान का है। जो इमरान खान का स्टेटमेंट आया वो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्टेटमेंट था, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ था, और वही उन्होंने रेफर किया, यही हमने खदशा पहले भी जाहिर किया था भारत ये करेगा, और अभी भी आज जो मैं पढ़ रहा था उसमें भी यही है कि आइंदा भी जो है वो पाकिस्तान को इसका खदशा रहेगा कि भारत दोबारा से वायलेशन करने की कोशिश करेगा। और लेकिन ये जरूर है मेरे ख्याल में इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा इससे। हाँ, फौज की जो रिलेशनशिप है कौम के साथ उसमें मेरे ख्याल में जरूर फर्क पड़ा है, और वो जो एक ओवरऑल एक मनफी एक पैदा हो गई थी सूरत हाल, उसके अंदर जरूर फर्क पड़ा है। और मेरे ख्याल में उसमें जो फौज के अंदर भी जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी इस का तज्जिया करना चाहिए कि देखें जब फौज का जो प्राइमरी रोल है जब उसकी बात आई, जब फौज की वर्दी पहन के लोग पाकिस्तान का दिफा करते हुए नजर आए, भारत को तगड़ा जवाब देते हुए नजर आए, कामयाब होते हुए नजर आए, तो पूरी कौम साथ खड़ी हो गई थी। वो जब मिलिट्री डोमेन से निकल के पॉलिटिकल डोमेन में आती हैं बातें, फिर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और तनकीद शुरू होती है।